دوسری رات جنوبی دروازے والے شہزادے نے اپنی آپ بیتی کا ذکر کچھ یوں کیا: بادشاہ سلامت، دروازے سے تھوڑا پرے میدانی علاقہ تھا۔ گپ اندھیرا تھا، مگر کچھ دیر بعد گھنٹیوں اور جانوروں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ دکان اپنے مال مویشی لے کر کھیتوں کو جا رہے ہیں۔ میں بھی اندھیرے میں چلتا رہا۔ کوئی 2 میل چلا ہوں گا کہ ایک بیل گاڑی ادھر سے گزری، جس پر ایک نوجوان دکان بڑی لے میں کوئی دیہاتی گیت گا رہا تھا، اور بیلوں کے گلے میں گھنٹیاں بڑا بھلا میوزک بجا رہی تھیں۔ جو ہی بیل گاڑی میرے نزدیک آئی، میں نے اندھیرے میں رہتے ہوئے دکان سے درخواست کی کہ وہ مجھے بھی گاڑی پر بٹھا لے۔ آؤ بھئی آؤ، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھو، دکان نے فراغ دلی سے کہا۔ شکریہ، مگر میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ دکان نے پوچھا۔ میں اس وقت آدم ذات ننگا ہوں، مجھے کوئی کپڑا دو۔ میں نے درخواست کی۔ یہ بات سننا تھی کہ اس نے بیلوں پر ڈنڈا مارا اور بھوت بھوت کہتا ہوا بیل گاڑی بھگا کر لے گیا۔ میں نے بہت آوازیں دیں، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ میں اندھیرے میں چھپا ہوا تھا اور اس فکر میں تھا کہ کیا کروں، کیونکہ ابھی تو اندھیرا تھا۔ گزارا ہو گیا، لیکن دن کی روشنی میں بہت مشکل پیش آنے کا خدشہ تھا۔ ذرا روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کھیت کے ساتھ بہنے والی آبی رو میں چند کپڑے پڑے ہیں۔ سوچا کوئی دکان نزدیک ہی نہا رہا ہوگا، مگر جب کافی دیر بعد وہاں کوئی نہ آیا اور صبح کی روشنی بھی پھیلنے لگی تو میں آہستہ آہستہ ان کپڑوں کی طرف گیا۔ پھر جھٹ سے ان کو پہن لیا۔ میں نے سوچا کہ دیکھا جائے گا، اگر کسی نے مانگے تو واپس کر دوں گا، مگر مجھے احساس ہوا کہ شاید کپڑے کسی ندی سے بہہ کر کھیت کے نالے میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ دھلے ہوئے بھی تھے اور قدرے گیلے بھی۔ کپڑے پہن کر قدرے آزادی نصیب ہوئی، کیونکہ اب میں کھلم کھلا اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ پھر میں نے اسی سمت سفر شروع کیا جس طرف بیل گاڑی گئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ دکان ملا، وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ السلام علیکم، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا اور ہل چلانے میں مصروف رہا۔ یہاں سے شہر کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 15 میل۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ مزدوری وغیرہ کی فکر ہے، میں نے اسے بتایا۔ چودھری کے ہاں مزدوری کر لو، مگر ہے وہ ذرا سخت طبیعت، دکان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، مزدوری سخت ہی ہوتی ہے۔ کدھر رہتا ہے چودھری؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھو، ابھی میری بیوی آتی ہی ہوگی، لسی وغیرہ پینا، پھر اس کے ساتھ چودھری کے ہاں بھجوا دوں گا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا اور وہیں کھیت میں بیٹھ گیا۔ بھائی جی لسی لیں، دکان کی بیوی نے مجھے مخاطب کیا تو میں چونکا۔ میں نے خوب سیر ہو کر لسی پی۔ پھر جب دکان کی بیوی جانے لگی تو دکان نے اسے کہا کہ اس جوان کو چودھری کی حویلی کا پتہ بتا دینا۔ جب میں چودھری کی حویلی کے دروازے پر پہنچا تو اندر شور ہو رہا تھا، جیسے کوئی مار رہا ہو۔ خبیث کہتا ہے کہ کپڑے گم ہو گئے ہیں، میں تو تیرے باپ سے بھی نکلوا لوں گا، بتا کدھر ہیں کپڑے؟ دوسری طرف سے ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ خدا نخواستہ جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں کہیں وہی چودھری کے نہ ہوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ میں چودھری کی حویلی کے دروازے سے بھاگنے پر تولنے لگا کہ 2 جوانوں نے میری گردن پکڑ لی اور حویلی کے اندر لے گئے۔ کون ہے؟ بھاری بھرکم چودھری نے گرج کر کہا۔ چودھری صاحب، یہ جوان آپ کی حویلی کے دروازے پر کچھ مشکوک حرکات کرتا نظر آیا۔ ہمیں دیکھتے ہی بھاگنے کا تھا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا، ان جوانوں نے فخر سے چودھری کو بتایا۔ اچھا جی، تو کون ہیں آپ؟ چودھری نے طنز اور غصے سے پوچھا۔
जी, डर की वजह से मैं बात ना कर सका। जी का पुत्र, ये कपड़े कहाँ से लिए? ये तो मेरे हैं। चौधरी ने कपड़ों को हाथ लगाते और मुझे खूंखार नज़रों से देखते हुए पूछा। ये कपड़े? मैं बताने ही लगा था कि चौधरी ने कहा, चोर पकड़ा गया। फिर मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगा, सच सच बता कितने में बेचे हैं ये कपड़े तुम्हारे हाथ इस धोबी ने? नहीं जी, ये मुझे मिले हैं, अगर आपके हैं तो आप ले लें, मैंने डरते डरते कहा। नहीं जी का पुत्र, कहाँ से मिले हैं ये कपड़े? और तुम मेरी हवेली के दरवाजे पर क्या कर रहे थे? आखिर तुम हो कौन? सच सच बताते हो कि करूँ तुम्हारा बंदोबस्त? चौधरी ने मजीद बिगड़ते हुए कहा। नहीं जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। अभी मैं ये बातें कर ही रहा था कि चौधरी के एक कारिंदे ने जूतियों से मेरी छिछरोल शुरू कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आया और दिल चाहा कि अपना तारफ़ कराऊं, मगर आपका हुक्म माने आया। पता नहीं किस चमड़े का वो जूता था, 4-5 दिन तक इसके निशान न मिटे और दर्द अलहदा रहा। रुको, ये सच बताएगा? चौधरी ने कारिंदे को रोका, वरना वो तो शायद मेरी खाल ही उधेड़ देता। हाँ जी बताओ, सच क्या है? चौधरी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। इससे तुम्हारी और इस धोबी दोनों की जान बख्शी जाएगी, वरना ये छड़ी देख रहे हो? चौधरी ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने खुदा को हाज़र नाज़र जानकर सारी कहानी बयान की। इसके बाद चौधरी ने धकान और इसकी बीवी को बुलाया, जिन्होंने मेरे बयान की तस्दीक की और यूं मेरी और धोबी की जान बख्शी हुई। खुदा का शुक्र अदा करके जब मैं हवेली से जाने के लिए मुड़ा तो चौधरी ने पूछा, अच्छा तुम मजदूरी करना चाहते हो? जी करना तो चाहता हूँ, लेकिन अब आपके यहाँ नहीं करूँगा, मैंने जवाब दिया। तो फिर इस गांव में मजदूरी नहीं मिलेगी, चौधरी ने फ़ख्र से कहा। अल्लाह सबका राज़िक है, वो रहीम भी है, करीम भी है, और तुम जैसा जालिम नहीं, मैंने ज़रा हौसला मंदी से जवाब दिया। ये जवाब सुनकर चौधरी गुस्से के बजाय ज़रा सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, पढ़े लिखे हो, इसी वास्ते तो जूते खा लिए, मैंने तंज़न जवाब दिया। ये सुनकर चौधरी मज़ीद नरम पड़ा और इसने पूछा, क्या करते हो? जूते खाता हूँ, मेरा गुस्सा बरकरार था। तुम अच्छे और पढ़े लिखे जवान मालूम होते हो, चौधरी ने कहा। क्या अच्छों की ऐसे खिदमत की जाती है? मैंने मज़ीद गुस्से से कहा। चलो गुस्सा थूक दो, चौधरी ने समझाते हुए कहा। इसके बाद वो मुझे अपने पास बैठक में ले गया और कहने लगा, अब ये बताओ बच्चों को पढ़ाओगे? जी पढ़ा लूँगा, मैंने जवाब दिया। तो तुम्हारी मजदूरी शुरू, कल से तुम मेरे बच्चों को पढ़ाया करोगे, हवेली ही में तुम्हारी रिहाइश और खुराक का बंदोबस्त होगा और तनख्वाह भी मिलेगी, चौधरी ने कहा। गांव में कोई स्कूल है? मैंने पूछा। नहीं, इसने जवाब दिया। तो गांव के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? मैंने दोबारा पूछा। अव्वल तो बच्चे पढ़ते ही नहीं, सिर्फ 2-3 हैं जो यहाँ से 4 मील पर एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाते हैं, चौधरी ने तफसील बताई। मैं घर में आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैंने इनकार करते हुए कहा। वजह? इसने पूछा। मेरी मर्ज़ी, मैंने जवाब दिया। फिर भी नाराज़ हो? चौधरी ने फिर पूछा। नहीं, मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकता हूँ और आपके बच्चे भी स्कूल ही में पढ़ेंगे, मैंने कहा। लेकिन यहाँ तो कोई स्कूल नहीं, इसने बताया। तो स्कूल बनवा दें, पढ़ाऊँगा मैंने तजवीज़ पेश की। बात तो ठीक है, मगर खर्च कौन बर्दाश्त करेगा? इसने सवाल किया। खर्च भी आप करेंगे, गांव के चौधरी हैं, मैंने जवाब दिया। अच्छा ये बात है, तो मैं ऐलान करवा देता हूँ कि मेरी खाली हवेली में कल से स्कूल खुलेगा, चौधरी ने फैसला सुनाते हुए कहा। कल से क्यों? नेक काम में देर कैसी? आज ही गांव में ऐलान करवा दे, मैंने इसरार किया। मेरी बातें सुनकर चौधरी बहुत खुश हुआ।
اس نے کرمو کو آواز دی اور کہا کہ جا کر گاؤں میں اعلان کر دو کہ گاؤں کے سب بچے حویلی والے اسکول میں پہنچیں، اور اگر کسی کے والدین انہیں روکتے ہیں تو سارا گاؤں اس خاندان کا سماجی بائیکاٹ کرے گا۔ حضور دوسرے دن چودھری کی خالی حویلی میں بڑی رونق تھی۔ کوئی 20 کے قریب بچے پہنچے، ان میں گاؤں کے چوکیدار کے بھی 2 بچے شامل تھے، اور یوں گاؤں میں اسکول کا اجر اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرسوں اس بہانے سے کہ میں شہر جا کر اسکول کے لیے مزید کتب اور تعلیمی مواد لے کر آتا ہوں، وہاں سے چلا آیا اور وقت مقررہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب مغربی دروازے والے شہزادے کی باری تھی۔ اس نے کہا،